الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس میں آج انشاءاللہ ہم اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے. سیرت عربی زبان میں کہتے ہیں طریقہ کو، سنت کو، حالت کو. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں کیا ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو آپ پکڑ لیجئے، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس عصا کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. یعنی جو سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہے آپ کا عصا، آپ کی لاٹھی، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، دوبارہ وہ لاٹھی بن جائے گی، آپ اسے پکڑ لیجیے. تو سیرت کہتے ہیں کسی کی حالت کو، کسی کی حیت کو. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موضوع اس لیے اہم ہے، اس کا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بایوگرافی، آپ کی زندگی کے حالات جاننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا کہ آپ کیسے تھے، آپ کون ہیں، یہ ہمارا ایمانی حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک کی تمام حالات کو جاننا. آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے حالات کیسے تھے، آپ پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، آپ نے اپنی دعوتی زندگی کیسے گزاری، آپ کی مکی زندگی کیسی رہی، مدنی زندگی کیسی رہی، آپ نے ایک بہتر سماج کی تشکیل کیسے کی. آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں، اخلاقیات اور سلوک کے تعلق سے آپ کی سیرت میں ساری چیزیں پوشیدہ ہیں. اس لیے سیرت کا باب بہت اہم ہے. ایک مسلمان جو اس نبی پر ایمان رکھتا ہے اور اس نبی کا نام نہ جانے، اس نبی کی جائے پیدائش نہ جانے، اس نبی کی بعثت کے حالات نہ جانے، ان کی دعوتی زندگی کو نہ جانے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات کو جھیلا اور برداشت کیا ہے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. ان ساری باتوں کو اگر ایک مسلمان نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اس لیے سیرت کا باب بہت اہم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کے عادت و اطوار کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے. اس لیے سیرت کا یہ موضوع ہفتہ واری درس کے لیے منتخب کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہتر رول ماڈل ہیں، سب سے بہتر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہیں. ہماری زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، چاہے آپ کی مخصوص زندگی ہو، آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی عمومی زندگی ہو، اپنوں کے ساتھ ہو، پرایوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، آپ کی زندگی کے سارے سلوک ہر میدان میں سب سے بہتر نمونہ ہیں، سب سے بہتر اسوہ ہیں.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. ایک بہتر انسان بننے کے لیے، ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. اس لیے یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے. سیرت کے باب میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ایک مسلمان کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے. اس کے لیے جاننا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذاتی زندگی پر، آپ کی ازدواجی زندگی پر، آپ کی خانگی زندگی پر، آپ نے جو شادی اور نکاح کیے ان ساری زندگی کے حالات پر جو دشمنان اسلام ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. وہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی شخصیت کو مجروح کر کے، داغدار بنانے کی کوشش کر کے لوگوں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے متنفر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کی جو جنگی حالات تھے، آپ نے جو غزوات کیے، جو آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی غیروں سے آپ کو غزوات کرنے پڑے، ان کو بہت سارے دشمنان اسلام ایک غلط تصویر دے کر کے، ایک غلط خاکہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. خاص طور سے وہ لوگ جو اسلام کو گہرائی سے نہیں جانتے ہیں، جو اسلام کو نزدیک سے نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں کو بھٹکانے کے لیے ان ساری چیزوں کا دشمنان اسلام استعمال کرتے ہیں. اس لیے بھی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات کو جانے. وہ جانے گا نہیں تو نبی کا دفاع کیسے کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر وہ سمجھے گا نہیں تو نبی پر جب اعتراض کوئی کرے گا، آپ کی شخصیت کو کوئی مجروح کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی گستاخانہ گفتگو کرے گا، گستاخانہ کارٹون بنائے گا، اس پر کوئی موضوع لکھے گا، تو پھر ایک مسلمان دفاع کیسے کرے گا جب اس کی اصل کنڈیشن اور حالت کو نہیں جانے گا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود مسلمان نہیں پڑھے گا تو پھر وہ کسی کو جواب کیسے دے گا؟ اس لیے یہ سیرت کا موضوع بہت اہم ہے. سیرت کے باب میں بہت ساری موضوع اور من گھڑت باتیں، بہت ساری بناوٹی باتیں، بہت ساری ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس موضوع کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ جو آپ کی صحیح شکل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تصویر ہے، جو آپ کی سیرت کے باب میں بے بنیاد باتیں سماج میں پھیلائی جاتی ہیں، ان بے بنیاد باتوں سے بھی لوگوں کو واقف کرایا جائے، لوگوں کو آگاہ کرایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، لوگوں نے اسے بنا لیا ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر ہی ہر سال آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو آپ سے غلو اور عقیدت کے نام پر آپ کی تاریخ ولادت، آپ کی پیدائش کی تاریخ پر جشن مناتا ہے، جس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے وہ مختلف قسم کی حدیثوں کا اور قرآنی آیات کا وہ سہارا لیتے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بات سے بھی امت کو واقف کرایا جائے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں لوگوں نے خود سے گڑھ لی ہیں، بنا لی ہیں. اس لیے بھی سیرت کا باب اور سیرت کا موضوع ہمارے لیے اہم ہے. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت، جو آپ کی شخصیت تھی، اس عظیم شخصیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. خود ہمارے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. آپ کی زندگی کے تمام حالات جو تھے، آپ کتنے عظیم تھے ہر باب میں، آپ کے اخلاق کتنے عظیم تھے، آپ کے برداشت کرنے کا مادہ کتنا تھا، آپ غیروں کے ساتھ پیش کیسے آتے تھے، آپ اپنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے،
آپ اپنی مخصوص زندگی میں کیسے رہتے تھے، آپ کتنے عظیم تھے، یہ ساری باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے گا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے گا، آپ کی سیرت کو ایک ایک کر کے ایک ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کیا جائے گا۔ اس لیے بھی سیرت کا یہ باب ہم سب کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کو ایک قصے اور کہانی کے طور پر بیان کیا جائے، سنایا جائے اور پھر اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کہا جائے اور واہ واہی کی جائے اور اس کے بعد مجمع خلاص ہو جائے۔ یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے تھے، آپ ایسے کھاتے تھے، آپ اپنوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح بیان کر کے صرف کان کے ذائقے کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو سن کر کے ایک مسلمان عبرت و نصیحت حاصل کرے، اپنی زندگی میں اپلائی کرے، تطبیق دے، اپنی عملی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کرے۔ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر ایسے رحم کرتے تھے، آپ کی سیرت کے باب میں یہ بات اہم ہے کہ آپ چھوٹوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے، تو ہمارے نبی کتنے رحیم و شفیق تھے۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری عملی زندگی کے لیے ہے کہ ہم بھی ویسے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، یہ سن کر کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو باتیں واہ واہی کے طور پر کہہ دینا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ویسے ہی کرنے کی کوشش کریں۔ تو قصہ گوئی اور کہانی بیان کرنا مقصد نہیں ہے سیرت کا باب اور سیرت کا عنوان دینے کا، بلکہ ہماری عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ ساری باتیں آئیں، ہم بھی اس کی تنفیذ کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ مہمانوں کے ساتھ کیسے آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، آپ پڑوسیوں کے ساتھ ایسے کرتے تھے۔ جب بیان کیا جائے تو ہماری زندگی میں بھی وہ آنا چاہیے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے تھے، آپ اس سماج میں آئے جو سماج انتہائی بگڑا ہوا تھا، جس سماج میں بہت ساری برائیاں عروج پر تھیں، آپ نے اس کو کیسے بدلا، آپ نے اس کو بدلنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی، کیسے آپ نے برداشت کیا۔ جب یہ بیان کیا جائے تو ہم بھی اپنے ماحول کا، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے سیرت النبی۔ ایسا نہیں کہ ہم اسے ایک معلومات اور انفارمیشن کے طور پر سنیں اور ختم کر دیں، بلکہ اس انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کی اور اس ماحول میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جو ہمارے ماحول سے کہیں زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ ہمارے ماحول کے مقابلے میں بہت ساری برائیاں تھیں، وہاں حق بات بیان کرنا اپنے جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اس ماحول میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ نے اپنی دعوتی زندگی کا کیسے آغاز کیا، کیسے لوگوں کو اپنے فیور میں کیا، کیسے لوگوں کو حق کی طرف آپ لائے، کیسے دھیرے دھیرے آپ کی یہ جماعت بڑھی اور اس حق کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا۔ اس راستے میں کیا کیا پریشانیاں آئیں، پھر آپ نے ان کو برداشت کیا اور اس کے مقابلے میں کیا کیا انہیں بلند مقام حاصل ہوئے۔ یہ سارے ابواب صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں عبرت و نصیحت کے لیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک مسلمان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنے گا، آپ کی سچی تصویر کو سنے گا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت پیدا ہوگی، اور آپ سے عقیدت و محبت کے نام پر جو لوگوں کے یہاں گمراہیاں ہیں، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، وہ آدمی اپنے دل میں صحیح شکل لانے کی کوشش کرے گا۔ مثلا آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے، آپ کی ذات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آپ ہمارے لیے رسول ہیں، آپ ہمارے لیے رسول ہونے کی حیثیت سے آخری ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے آپ کی ذات کے تعلق سے جو باتیں مانی جاتی ہیں، جو لوگ سماج میں مانتے ہیں، آپ کی شخصیت کے تعلق سے غلو کرتے ہیں، تاکہ اس سے بچا جائے، تاکہ اس سے لوگوں کو بچایا جائے، غلو سے لوگ بچیں۔ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ سچی تصویر اور صحیح عقیدت اور آپ کی تعلق سے جو صحیح ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کا جو صحیح ضابطہ ہے، اس ضابطے پر لوگ سیرت کے حوالے سے رہیں۔ اس لیے بھی سیرت کا باب اہم ہے۔ انشاءاللہ ان سارے مقاصد کو لے کر کے مختصراً آپ کے سامنے ہفتہ واری یہ دروس پیش کیے جائیں گے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے پھر دھیرے دھیرے آپ کی نبوت اور نبوت سے ہوتے ہوئے آپ کی مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، پھر آپ کی غزوات اور جنگی حالات جو آپ کی زندگی میں پیش آئے، اللہ نے آپ کے جو معجزات آپ کو دیے، آپ کی جو ازدواجی زندگی رہی، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ کی زندگی رہی، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہفتہ واری یہ دروس پیش کیے جائیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گزارش کرتے ہیں خاص طور سے اپنے ان نوجوان بچوں سے جو جنہیں سیکھنا چاہیے، بلکہ سب کو سیکھنا چاہیے، وہ کچھ اپنے پاس نوٹس بھی رکھیں، قلم بھی رکھیں، کچھ ایسی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں تو اسے آپ لکھیں، اسے نوٹ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا بعد میں امتحان بھی لیا جائے، آپ کو جانچا جائے کہ آپ نے کتنا سیکھا، آپ نے کتنا سمجھا، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنا جاننا چاہتے ہیں، کتنا آپ اس تعلق سے سنجیدہ ہیں۔ یہ بعد میں بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے آپ کچھ اگر نقطے بیان کیے جائیں تو آپ اسے نوٹ کریں۔ یہ کوئی تقریر یا خطاب عام نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھیے کہ آپ ایک لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک درس اٹینڈ کر رہے ہیں، جیسے آپ ایک کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، جس کو سب کو کرنا چاہیے، نئی عمر کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، نو عمر بچوں کو بھی کرنا چاہیے، بڑی عمر کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، یا آپ کہاں پیدا ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے آپ نبی بنائے گئے تو کتنی عمر میں بنائے گئے، آپ جب نبی بنائے گئے تو اس سے پہلے کہ آپ کے مختصر حالات کیسے تھے، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کو نہیں جانے گا تو کون جانے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔